گھر تقریباً کوفہ بن چکا ہے. کسی گھر میں حق کہنے والے کو سپورٹ نہیں کیا جاتا ہے بلکہ کرش کیا جاتا ہے. اس لیے گھر گھر میں اب آپ کربلا بنائیے. امام کا پیغام ہے کہ کل یوم عاشورا کل ارض کربلا. ہر گھر سے، ہر گلی سے، ہر کوچے سے سچ بات کہیے، حق کہیے، تبھی امام کا پیغام پہنچے گا. چاہے کتنا بڑا عالم کیوں نہیں ہو، چاہے کتنا بڑا مدرسہ کیوں نہیں ہو، چاہے کتنی بڑی آرگنائزیشن کیوں نہیں ہو، چاہے کتنا بڑا متقی دکھانے والا کیوں نہیں ہو، ان سب کے خلاف اٹھیے. جو غلط کہہ رہا ہے اسے غلط کہیے، ورنہ پھر سوچ لیجئے کہ پھر امام کو جواب کیا دیجیے گا. درود پڑھیں حضرات. اور ایک پیسٹ دے دوں محمد علیہ السلام کا. درود پڑھیں. جتنے لوگ چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، اے امام آئیے، امام آئیں گے تو عدل کریں گے، تیار ہو جائیے. اور وہ نہیں ہے، ہم نہیں ہیں کہ باہر بات ہو گھر میں ہم عدل نہیں کریں. امام گھر سے عدل شروع کریں گے. ہم اور آپ اپنی اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم انتظار کی بات چیت کر رہے ہیں، تیاری کیا ہے. اور گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہوئیے. آج سے اگر توبہ کر لیں تو اسی طریقے سے پاک ہو جائیں گے جس طرح کی ماں کی گود سے پیدا ہوئے. توبہ کریں کہ ہم صرف حق کا ساتھ دیں گے. حالات اتنے زیادہ بدل رہے ہیں دنیا کے، پتہ نہیں کب ظہور ہو جائے. دنیا کے حالات بڑی تیزی سے بگڑ رہے ہیں. نہ یو این او بچا ہے، نہ ہیومن رائٹس بچا ہے. سارے جتنے ادارے ہیں سب کرپٹ اور بے ایمان ہو چکے ہیں. 1400 سال سے ہم چلا رہے ہیں مولا کائنات کا ایک سلوگن لے کے، if wealth is lost, nothing is lost. پیسہ چلا گیا تو کچھ نہیں گیا. if wealth is lost, something is lost. تندرستی چلی گئی تو کچھ چلا گیا. if character is lost, everything is lost. کردار چلا گیا تو سب کچھ چلا گیا. آج پوری دنیا میں اللہ ہزارے اور یہ سب نکل رہے. کرپٹ لوگوں کو ہٹاؤ، کرپٹ لوگوں کو ہٹاؤ. ارے ہم تک پتہ نہیں کب سے کہہ رہے ہیں کہ کرپٹ لوگوں کو ہٹاؤ، معصوم عن الخطا کی اتباع کرو. درود پڑھیں حضرات. ہم تو رہبر ہی مان رہے ہیں. ہمارا معاملہ ہی یہ ہے کہ ہم عقیدے میں معصوم عن الخطا کو مانتے ہیں. بس سزاداران مظلوم کربلا وہ جنت کے سردار تھے، وہ عرش کے لوگ تھے، وہ فرش پر آ گئے تھے. اور آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جتنی قربانی دے سکتا تھا، کوئی سوچ سکتا تھا، وہ سب سوچ لے. خدا کی قسم اپنی ذات کے اوپر ہو سکتا ہے کوئی آدمی برداشت کر لے، لیکن جب بھتیجا قتل کیا جا رہا ہو، جب بھانجے کی لاش آ رہی ہو، جب چھوٹے چھوٹے بچے حرکت کر رہے ہو، اس وقت جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کی بات ماننا بڑا مشکل کام ہے. اور اس کے بعد ساری قربانی دینے کے بعد یہ کہنا، اے پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. یعنی اللہ کے لیے سب کچھ کر دیا اور بتا دیا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. غلط باتوں پہ کمپرومائز کر لینا یہ ذلت کی زندگی ہے، اس سے بہتر ہے کہ عزت کی موت مر جاؤ. یہ سبق ہے کربلا کا. اس کربلا کے سبق کو یاد کریں کیونکہ ہم یہاں پر کربلا والوں کو یاد کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. آج شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر کا تابوت بنا
برآمد ہوگا اور ایک چھوٹا سا جھولا برآمد ہوگا. یعنی آج دو علی کا ذکر ہے. ایک علی وہ ہے کہ جب گھر سے نکل رہا تھا تو بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا، اور جب یہ آگے بڑھ رہا تھا تو اس کو آہٹ سنائی دی. پلٹ کے کہا یہ بابا آپ تو ہمیں اجازت دے چکے تھے، اب کیوں چلے آ رہے ہیں؟ کیا عجیب جملہ کہا، کاش تم صاحب اولاد ہوتے. یعنی پتا چلتا کہ باپ کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہے. خاصا داران مظلوم کربلا. اور وہ بیٹا جب آخری سلام کا آواز دے رہا ہے اور امام مظلوم پہنچے ہیں تو کس حالت میں دیکھا ہے؟ جوان بیٹا خاک پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے. خدا کی قسم کسی کو وہ منظر نہ دکھائے. اور وہ جو تڑپ تھی اس بچے کی وہ اپنے باپ سے چھپا رہا تھا. لیکن بیٹا تم اپنے سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہوئے ہو؟ عجیب جملہ کہا جناب علی اکبر نے. بابا برچھی کی علی میرے سینے میں ٹوٹ گئی ہے، لاؤ بیٹا میں اپنے ہاتھ سے نکال دے رہا ہوں. کیسے ظالم تھے. ایک بوڑھا باپ ایک بیٹا بیٹھا ہوا ہے، چاروں طرف سے دیکھ رہے ہیں. ارے جنگ ختم ہو گئی تھی مدد کر دیتے، لیکن نہیں. امام نے پھر کیا کیا ہے؟ یا علی کہہ کے برچھی کے پھل کو نکالا ہے. برچھی کا پھل تو نکلا لیکن ساتھ میں جناب علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا.